اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے کہ حصہ اول کا سبق نمبر 15 بی اے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق میں ہم سورہ نصر پڑھیں گے، گرامر میں کچھ آج ہم فعل امر شروع کریں گے انشاءاللہ، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو ساتھ ہوم ورک، پاکٹ بک، اور اس کے بعد ہم سورہ نصر کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ نصر کا تعارف دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔ سورہ نصر قرآن کریم کی آخری مکمل صورت ہے، اور فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کی فتح ہو گئی، فتح مکہ کے موقع پر، تو یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں ایک عظیم خوشخبری، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی فتح اور تمام عرب کے قبول اسلام کی خوشخبری دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ تو سب سے پہلی جو اس کی آیت ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کا ترجمہ ہے جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے اذا کے بارے میں ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ یہ اس کا مطلب ہے جب۔ تو یہ دو لفظ ہیں، از اور اذا، ان دونوں کا مطلب ہے جب۔ تو یہ آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی فعل ماضی ہو اور اس فعل ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو وہ جو ماضی ہے وہ مضارع کا مطلب دیتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ فلق کو جب ہم پڑھے تھے، اس وقت ہم نے پڑھا تھا، تو ہم نے پڑھا تھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ تو ہم نے کہا تھا واقبہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا، اور اذا واقبہ کا مطلب ہے وہ چھا جائے۔ تو اسی طرح جا کا مطلب ہے وہ آیا، جا وہ آیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، جا وہ آیا۔ یہ خاص قسم کا فعل ماضی ہے، تو تھوڑا سا آپ کو دیکھنے میں فرق لگ رہا ہے، یہ ہم انشاءاللہ QC2 میں جا کے پڑھیں گے۔ تو جا وہ آیا، اور اذا جا جب وہ آئے، تو یہ مضارع بن جائے گا، اذا جا جب وہ آئے۔ اچھا، نصر ہم نے اس کا پورا ٹیبل، نصرہ کا پورا ٹیبل پڑھا ہے۔ تو نصر جو ہے اس کا مطلب ہے مدد، اور اللہ پتہ ہے، تو نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے والفتح، ٹھیک ہے۔ تو فاتحہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو فاتحہ کا مطلب ہم نے پڑھا اس نے کھولا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فتح کا مطلب ایک تو ہوا کھولنا، اور دوسرا فتح، یعنی کہ جو ہم اردو میں بھی جس معنی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فتح کے معنی میں، تو یہ فتح یا جیت یا کامیابی، یہ بھی اس کا دوسرا مطلب ہے عربی میں۔ تو اس طرح اس آیت کا مطلب ہوا جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اور الفتح کا مطلب ہے کوئی کسی خاص فتح کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ، جو کہ 8 ہجری میں ہوئی۔ تو اب اس آیت کو دیکھیں اگر، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح آنے کا جو پروسیس ہے اس کو مشروط کیا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ، یعنی کہ
اللہ کی مدد کے بغیر فتح نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے اللہ کی مدد کے لیے، تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کے جتنے بھی امتحانات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو یہ سمجھ کے، یہ سمجھتے ہی کہ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کی مدد کے سوا کوئی کامیابی یا کوئی فتح حاصل نہیں ہو سکتی، کسی معاملے میں بھی کامیابی اور فتح نہیں حاصل ہو سکتی، تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں بھی اپنی مدد اور اس کے نتیجے میں فتح نصیب کر۔ اور پھر ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ احتساب کس چیز کا؟ کہ کیا ہم واقعی ایسے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں ملے، یا کہیں ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے، اور پھر جب ظاہر اللہ کی مدد حاصل نہیں رہے گی تو پھر تو کامیابی بھی نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں یہ احتساب کرنا ہے کہ کیا ہمارے اعمال یا ہمارا جو اجتماعی اور انفرادی لیول پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے موزوں ہیں؟ تو یہ احتساب کرنے کے بعد پھر ہمیں پلان بنانا چاہیے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ ہم کیا کریں، کیسے اپنے اعمال کو اور اپنے حالات کو درست کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ایونچولی فتح جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو دعا کیا ہوئی؟ یا اللہ ہماری مدد کر۔ احتساب کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں، اور پھر ہمیں پلان کرنا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم کیا کام کریں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیت کس طرح استعمال کریں کہ اللہ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہو جائے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اچھا، اگلی آیت کا پہلا ٹکڑا جی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو۔ وا کا مطلب ہے اور، رَأَيْتَ یہ ایک فعل ہے، را راؤ، رائتا، رائتو، رائتم، رائنا، ٹھیک ہے۔ تو رائتا کا مطلب ہے آپ دیکھیں، اور وارائتا اور آپ دیکھیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلا، فعلو، فعلتا، فالتو، فالتم، فالنا۔ تو فالتا جیسے ہے، اسی طرح رائتا اور آپ دیکھیں۔ الناسا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لوگوں کو۔ ورائیت الناسا اور آپ دیکھیں لوگوں کو۔ اچھا، اب رائیتا بھی جو ہے نا، وہ بھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ماضی نہیں ہے۔ رائیتا کا مطلب ہے آپ نے دیکھا یا تم نے دیکھا۔ تو رائیتا یہاں پہ جو مضارع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو وہ اذا ہے جو شروع میں تھا، جو اذا پچھلے جملے میں تھا، پچھلی آیت میں تھا، اس اذا کا اثر یہاں پہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ اذا جو ہے وہ غائب مانا جائے گا یا محذوف مانا جائے گا۔ تو ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے، اور آپ دیکھیں۔ تو ناس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، لوگ۔ الناس کا مطلب ہے ہر قسم کے لوگ، یعنی کہ عرب کے مختلف قبائل کے لوگ۔ اچھا، دوسری آیت کا باقی حصہ ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یدخلون داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ یدخلون، اب آپ کو اس کی بناوٹ ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیا ہے یہ۔ داخلہ یہ فعل ہے، داخلہ، داخلو، دخلتا، دخلتو، دخلتم، دخلنا۔ اور یدخلو یہ ینصرو کی طرح، یدخلو، یدخلون، تدخلو، ادخلو، تدخلون، ندخلو۔ تو یہاں پہ یہ صیغہ ہے یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ سب داخل ہو رہے ہیں، یا وہ سب داخل ہوتے ہیں۔ فی دین اللہ، فی کا مطلب ہے میں۔ اچھا، داخل جو ہے نا، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، داخل، داخلہ، انٹری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو دخول کا مطلب ہے اندر آنا، اور خروج کا مطلب ہے باہر آنا۔
فی کا مطلب ہے میں، ہم نے پڑھا تھا فی سبیل اللہ. دین ہم نے پڑھا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ اور بدلے کا دن. اس کے دو مطلب ہم نے پڑھے تھے. تو یوم الدین کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا جب یوم کے ساتھ یہ لفظ آئے گا تو وہاں پہ ہوگا بدلے کا دن، اور اس کے علاوہ جب استعمال ہوگا تو یہ ہے دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں دین اسلام. اچھا، اب دین اللہ ہی، اللہ کا دین، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اور افواجہ یہ فوج کی جمع ہے افواج. تو فوج کا مطلب ہے فوج، جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور افواج اردو میں بھی ہم فوج کی جمع افواج ہی کہتے ہیں. تو افواجہ جو ہے اس کا مطلب ہے فوج در فوج، یعنی کہ بہت ساری فوجوں کی شکل میں. اچھا، اب جو دین ہے، دین کا کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب ہے ایک ایسی چیز، ایک ایسا سسٹم جس کے اندر مذہب بھی ہو، اور یعنی کہ مذہب کا مطلب ہے عبادت کس کی کرنی ہے، پرستش کس کی کرنی ہے، مانگنا کس سے ہے، اپنے مسائل کس کے سامنے رکھنے ہیں، اور جو دنیا میں جو کچھ جس طرح گزارا کرنا ہے اس کے سارے قوانین اور سارے طریقے. یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ ایک زندگی گزارنے کا نظام بن جاتا ہے، اور اس نظام کو ہم کہتے ہیں دین. تو مذہب اور دین میں کیا فرق ہے کہ مذہب جو ہے وہ صرف عبادت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے آپ کو، آپ نے بندگی کس کی کرنی ہے وہ بتاتا ہے، آپ نے کس سے مانگنا ہے، اپنی حاجات کس کے سامنے رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. مشکل کے وقت کس کے سامنے جا کے اس سے مدد مانگنی ہے، یہ ساری چیزیں کیا کون بتاتا ہے؟ یہ مذہب بتاتا ہے. اور دنیا میں جو قوانین ہیں، جو رہنے سہنے کے طریقے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ، آپ کے ارد گرد جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سلوک کرنا ہے، کیا معاملات رکھنے ہیں، کس طرح سارا سسٹم بنانا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے، یہ جب مذہب اور یہ دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو اس دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی چیز میں تو اس کو کہتے ہیں دین. اب اسلام جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایک مکمل دین ہے، تو یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. تو مکمل دین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف بندگی، پوجا، پرستش، عبادت، مانگنا کس سے ہے، یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے، بلکہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے ہر شعبے میں کیا کیا کام کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، کیا کام کرنے کی اجازت ہے، کیا کام کرنے کی اجازت نہیں، یہ سب کچھ بتایا گیا. جبکہ اس کے مقابلے میں باقی جو سسٹم ہے، مثال کے طور پہ ہندو مت ہے تو وہاں پہ صرف پرستش پوجا کا بتایا گیا ہے. عیسائیت میں بھی صرف پرستش پوجا، عبادت کس کی کرنی ہے، بس اس کے بارے میں زیادہ زور ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرے جو سسٹمز ہیں جیسے کمیونزم ہے، تو وہاں پہ پوجا پرستش مذہب کے اینگل کو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا ہے، اور صرف دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. تو اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ مکمل دین ہے. تو اس میں مذہب بھی ہے، اور اس میں دنیا کے جو نظام کس طرح چلانا ہے اس کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن، سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا، ساری ہدایات دے دی گئی. بلکہ اگر آپ ہر چیز عبادت کی نیت سے کریں تو ہر چیز ہی عبادت بن جاتی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کی نیت سے کوئی بھی کام کریں، مثال کے طور پر آپ تجارت کریں، آپ سیاست کریں، آپ معیشت کریں، آپ ڈاکٹری کریں، آپ انجینئرنگ کریں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نیت سے کریں تو ہر چیز، ہر کام ہی عبادت بن جاتا ہے. فوج کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ فوج کی جمع ہے افواج، اور یہاں پہ جو افواجن استعمال ہوا ہے تو یہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ فوجن، فوجن، فوجن ہو سکتا ہے، تو اسی طرح فوج جن اور جن کو جب جمع کریں گے تو وہ بنے گا افواجن اور افواجن. تو افواجن یہاں پہ اس لیے استعمال ہو. اچھا، اب اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے کیا اسباق نکل سکتے ہیں؟ اس میں سے اسباق یہ نکلیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پہلی آیت کے ساتھ اگر ہم ملائیں، سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی اور فتح مل جائے گی تو یہ نہیں ہے کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے، مسلمان جو ہیں وہ حکومت کرنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانا جو ہے نا وہ کامیابی ہے.
نہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ غیر مسلموں کا قتل ہو جانا جو ہے وہ کامیابی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رقبہ جو ہے یا کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لینا جو ہے یہ کامیابی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کا دین میں، اللہ کے دین میں داخل ہو جانا کامیابی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ فتح اور نصرت کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہونے کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہو کہ جو بھی لوگ ہیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو اس پہ یہ جب نتیجہ ہم نکال لیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ نتیجہ، تیری نصرت اور اس کے نتیجے میں ملنے والی فتح کا یہ نتیجہ دیکھنا نصیب فرما، اور پھر ہمیں اپنے اوپر احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم اسی نیت سے کامیابی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں، یا ہم اس لیے اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگ تباہ ہو جائیں، لوگ برباد ہو جائیں۔ تو اگر ہماری نیت یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں، تو پھر ہمیں اپنا احتساب کرنے کے بعد یہ پلان کرنا ہے کہ کس طرح کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کام بھی کر رہے ہیں، کوئی دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں اور اللہ کی نصرت اور فتح کے نتیجے میں یہ کام ہم اپنی زندگی میں دیکھ پائیں۔ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس کے لیے پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہیں ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اچھا، اگلی آیت ہے جی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ کا مطلب ہوا پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ اچھا، فا کا مطلب ہے پس، سبح کا مطلب ہے پاکی بیان کیجئے۔ سبحان اللہ ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ تمام عیب ایوب سے پاک ہے اللہ، تو یہاں پہ جو سبح ہے وہ سبحان اور سبح جو ہے وہ ایک ہی مادے سے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ سبحان جو ہے وہ تھا اسم تھا، اور جو ہم سبح کہہ رہے ہیں یہ فعل ہے، اور یہ فعل امر ہے جو جس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بس پاکی بیان کیجئے۔ تو سبحان اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سبحان اللہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اور بھی حمدی کا مطلب ہے، بی کا مطلب ہے ساتھ، اور حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر۔ تو تعریف کے ساتھ، تو یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک ہو گیا نیگیٹیوٹی، جو بھی کمزوریاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور جو اتنی خوبیاں ہیں یا جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں عظیم ہے، ان جیسی اللہ تعالیٰ میں جیسی کوئی، ان خوبیوں میں اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ہستی نہیں۔ تو یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا حمد کے ساتھ۔ رب کا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے پورا ٹیبل پڑھا تھا، ربہو، ربہم، ربکا یا ربی کا، ربی، ربکم، ربنا، تو ربی کا تیرا رب۔ وستغفر کا مطلب ہے اور، یہ تین ٹکڑے ہوئے، وستغفر یہاں پہ نظر آ رہا آپ کو تین ٹکڑے ہیں۔ واؤ کا مطلب ہے اور، استغفر بخشش طلب کیجئے یا استغفار کیجئے، ہو اس سے، وستغفر اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ تو استغفار جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی کوئی ہمارے لیے مشکل لفظ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پاکی میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ پاکی بیان کرنے میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے، اس کی کوئی بنائی ہوئی چیز بیکار نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہے، اس کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی وہ تھکتا ہے، اس کے لیے اس زمین اور آسمانوں کی نگرانی کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں۔
اور حمد کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے. وہ غفار ہے، وہ ایسا غفور ہے کہ جیسا کوئی اور غفور نہیں ہے. وہ ستار ہے، وہ عیب چھپانے والا ہے، اور وہ ایسا عیب چھپاتا ہے جیسے کوئی اور نہیں چھپا سکتا. وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اتنا رحم کرتا ہے کہ اس جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے. غرض 99 صفاتی نام ہے، اور ہر نام کے لیے وہ اس کی صفت جو ہے وہ بہترین صفت ہے. تو یہ ہے تعریف. اچھا، اب اور استغفار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ اپنے گناہوں سے معافی ہے. تو جو کوئی ہم نے جو غلط کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی، کامیابی ملنے کے باوجود جو کچھ اس میں ہم نے کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر کوئی کامیابی ملی ہے تو اس میں جو ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، جو ہم نے غلطی کی، جو ہماری نیت، اگر نیت میں تھوڑا کھوٹ تھا، یا نیت میں تھوڑا کوئی مسئلہ تھا، یا اس نیت ٹھیک تھی لیکن عمل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، تو اس بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے. اچھا، اب ایک یہ نقطہ بھی سمجھیے کہ حمد جو ہے نا، وہ پاکی بیان کیے بغیر سچی حمد نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کھانا بناتا ہے اور آپ اس میں نقص نکالتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نکالتے ہیں، اور پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ تعریف بے معنی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں نمک زیادہ، اور پھر آپ کہتے ہیں کھانا تو آپ نے بہت اچھا بنایا، تو اب وہ جو کھانا بہت اچھا بنایا، جو تعریف کیا آپ نے نا، وہ ساری فضول ہو گئی ہے، اس کی بیکار ہو گئی ہے، اس غلطی کی وجہ سے. وہ جو خامی آپ نے نکالی ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے شکایت کیے بغیر، اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی شکایت کیے بغیر کہ یا اللہ ایسے ہو جاتا تو میں زیادہ بہتر ہو جاتا، یا ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا، اور پھر اگر آپ اللہ کی حمد کریں گے تو اس حمد کا تو کوئی فائدہ نہیں. سچی حمد یا سچی تعریف اور شکر جو ہے وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر حکم کے ساتھ آپ ایگری ہو جائیں. آپ اس جو حکم اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا آپ کے لیے، چاہے وہ آسانی ہے یا چاہے وہ مشکل ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایز اٹ از، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، بجائے اس کے کہ جب تکلیف ملی تو شکایت شروع کر دی اور پھر ساتھ میں حمد بھی کر رہے ہیں. تو اس حمد کا تو کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اعمال ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے کوئی کوشش کی، ہم نے کوئی کام کیا، اللہ کے راستے میں کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی غلطی خرابی ہوگی. اگر ہم نے اللہ کی پاکی بیان کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے ہم وہ بھی پرفیکٹ طریقے سے نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں تو بھی ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا حق ہے. تو یہ ساری غلطیاں کوتاہیاں، ان ساری غلطیوں کوتاہیوں کے لیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ جب ہم نے کوئی کام کرنے کے لیے تھوڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ کی اس میں نصرت شامل ہمارے ساتھ مل گئی اور ہمیں کامیابی مل گئی. اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں، اللہ کے دین کی طرف آئیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس پہ اترانا نہیں ہے کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ ہمیں جو بتایا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا، وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور اپنے گناہوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں. اور تیسری آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ ہے انہو کان تواب، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. انہ کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا. انہ کا ہم نے ٹیبل تو خیر نہیں پڑھا، لیکن انہ جو ہے یہ حرف ہے اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. ان اللہ مع الصابرین ہم نے پڑھے تھے، مثال پڑھی تھی اس کی، اور ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا بے شک. تو انہ کو پورے جو ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کسی بھی حرف کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا، اس میں جو انہو ہے اس کا مطلب ہے بے شک وہ. اچھا، کانا کا جو مطلب ہے اصل میں وہ تو ہے تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کانا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوگا ہے.
اصلی مطلب اس کا ہے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوگا ہے۔ توابا، ہم نے یہ لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے جو وضو کی دعا پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا ان وجعلنی، ہم نے پڑھی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ توابین ہم نے وہاں پہ لفظ پڑھا تھا، تو تواب جو ہے وہ اس کی واحد ہے، تواب اور توابین، تو ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا کہ تواب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے توبہ کرنے والا، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب توبہ کرنے والا، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا توبہ قبول کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو تواب کا اصل مطلب ہے بار بار پلٹنے والا، تو انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے توبہ کر کے، اور اللہ جو ہے وہ انسان کی توبہ قبول کر کے اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا یہاں پہ جو تواب کا معنی ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہاں پہ جو ہم نے توابین پڑھا تھا وہاں پہ ہے توبہ کرنے والا، اور تواب کی جمع ہم نے توابون اور توابن اور بن کی جمع توابین پڑھی تھی۔ اچھا، اب اس آیت میں، اس آیت کے اس ٹکڑے میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے کہ ہم گناہ گار جو ہے نا، وہ جتنے بھی گناہ کر لیں، ہمیں امید رہنی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ جو خوشخبری ہے یہ اگر ہمارے سامنے ہوگی تو ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، اور پھر جو توبہ کرنی ہے وہ سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ توبہ کرنے کے چار سٹیجز ہیں، چار گریڈز ہیں، چار چیزیں جب آپ کریں گے تو وہ توبہ قبول ہوگی۔ سب سے پہلے گناہ کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، گناہ کی شرمندگی، گناہ آپ نے جو بھی گناہ کیا اس کے اوپر، اس پہ آپ شرمندہ ہوں گے تو آپ توبہ کر پائیں گے۔ دوسرا، اس گناہ کا اعتراف کرنا ہے آپ نے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے اور یہ میں نے غلط کام کیا ہے تو میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ وہ گناہ ایسا نہ ہو کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہے کہ بس ابھی میں یہاں سے توبہ کر لوں، اپنے گناہ معاف کروا لوں تو پھر میں یہاں سے اٹھ کے پھر میں نے یہی کام دوبارہ کرنا، تو ظاہر ہے وہ بھی توبہ قبول نہیں ہوگی اس صورت میں بھی۔ اور آخری جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس گناہ کے ذریعے یا اس عمل کے ذریعے کسی کا نقصان کیا ہے، کسی کو ذک پہنچائی ہے یا کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس نقصان کی تلافی کرنا، اس شخص سے یا اس سے معافی مانگنا، یا اگر کوئی فائنینشیل نقصان یا کوئی مالی نقصان پہنچائے کسی کو تو اس کی تلافی کرنا۔ تو یہ چار چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر سچی توبہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت پہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں جیسی بھی توبہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے میں پرفیکٹ طریقے سے تو توبہ نہیں کر سکتا، تو کیسی میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ میری توبہ قبول کرے گا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تو خلاصہ کیا ہے اس صورت میں؟ چار باتیں ہم نے پہلے جو جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں ان میں سے ہم نے ایک ایک بات نکالی تھی خلاصے کی، لیکن اس صورت میں چار باتیں ہیں خلاصہ، اور وہ چاروں باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے، تو یہ پہلی جو آیت ہے اس میں سے نکلا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی طرف سے کامیابی، نصرت اور کامیابی، تو کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ اور دوسری آیت سے ہم نے سیکھا تھا کہ کامیابی کا مطلب ہے لوگوں کا اسلام میں داخل ہو جانا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تیسرا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب کامیابی حاصل ہو جائے تو جتنی بھی محنت کی ہو ہم نے، اس کے باوجود ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پہ اترانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہنا، جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنی۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے۔ تو الحمدللہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ ایک جملے میں ہم نہیں خلاصہ کر سکتے، بلکہ اس کے خلاصے میں ہم یہ چار باتیں جو ہیں وہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔
تو اس طرح ہمارا آج کا قرآن کا لیسن ختم ہوا. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور پھر پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 15 بھی. آج کے سبق میں ہم فعل امر اور فعل نہیں شروع کریں گے. تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرامر جو ہے وہ ہم ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھے ہیں، اور ٹی پی آئی کے کمپوننٹ سب تو ہمیں یاد ہو گئے ہوں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ 7 کمپوننٹس ہیں. پھر ہم فعل پڑھ رہے ہیں. ہم نے پہلے پڑھا تھا اسم فعل حرف، اس کے بارے میں ہم بار بار پڑھے تھے. پھر ہم نے فعل میں 3 قسم کے زمانے دیکھے. فعل 3 قسم کے فعل دیکھے. ایک تھا فعل ماضی، فعل مضارع، اور آخر میں فعل امر. تو فعل ماضی اور مضارع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو فعل ماضی جو ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعلا. اگر ہم فعل ہو اور اس کے ماضی ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو کیسے ہوگا؟ کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی بتا دے. فعلا کا فعل ماضی. ہیلو. سر فعلا کا فعل ماضی فعلا ہی ہوگا نا، یہ فعل ماضی ہے. سارا ٹیبل بتائیں نا. فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہے، یہ تھا ماضی. اور مضارع ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، افعلوا، افعلون. افعلوا. نفعلو. ٹھیک ہو گیا، بہترین. تو اس پیٹرن پہ ہم نے 11 افعال پڑھے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے 4 گروپس بنائے تھے. پہلا گروپ ہے اس کا جو ہم نے وہ رکھا تھا وہ ہے فاتحہ. ٹھیک ہے. جو دوسرا گروپ ہے اس کا ہم نے رکھا تھا ناصرہ. تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے داربا. اور چوتھا گروپ ہے، چوتھا کیا گروپ ہے؟ سمیع. سامیہ. آپ لوگ بھی بولیں گے ساتھ ساتھ. تو فاتحہ، ناصرہ، داربا، سامیہ. اس کے بارے میں ہم نے پھر ایک نیمونک پڑھا تھا اس کو یاد رکھنے کے لیے. قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامیہ. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ماضی ہے اس میں پہلے 3 تو بالکل سیم ہے. جس طرح یہ فعالہ ہم نے پڑھا ہے اسی طرح ناصرہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے پھر اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ ہم نے فاتحہ کے ساتھ اور کیا کیا اس کے ساتھی پڑھے تھے؟ فاتحہ کے ساتھی فاتحوا. نہیں، ساتھی کیا کہتے ہیں؟ 3 تھے نا فاتحہ کے گروپ میں. فتح، نصر، فاتحہ، فعلا اور جعلا. ٹھیک ہے. فاتحہ، فعلا، جعلا. ناصرہ میں ہم نے 4 پڑھے تھے. ناصرہ کے کون کون سے ساتھی تھے؟ ناصرہ، نصر، عبد، عبدہ، اور ذکر، ذاکرہ، ذکر، نصرت، خالقہ، ذکر، خالقہ. خلق. ٹھیک ہے. ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ، عبدہ. تیسرا ہم نے پڑھا تھا داربا. تو داربا میں صرف ایک ہی تھا، وہ ہے داربا. ٹھیک ہے. اور آخری جو تھا اس میں سامیہ، اس میں 3 سے سامیہ، امیلا، عملا، امیلا، عالمہ اور عاملہ. عاملہ نہیں، عاملہ. اور امیلا. تو اب پھر ہم نے جب یہ گروپس پڑھے تو ہمیں یہ نظر آ گیا کہ جو پہلے 3 گروپس ہیں وہ تو بالکل سیم ہے ماضی میں. ٹھیک ہے. ماضی میں پہلے 3 گروپس فعلا کے پیٹرن پہ ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو سامیہ ہے چوتھا جو گروپ تھا اس میں ہمیں عین کلمے کے نیچے زیر نظر آ رہی تھی. تو ہم نے پڑھا تھا سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب ہم نے مضارع پڑھا تو ہمیں سمجھ آئی کہ باقی جو 2 گروپس ہیں نا ان میں جو فرق ہے وہ مضارع میں ہے. تو ہم نے
پڑھا تھا فاتحہ کا جو پیٹرن ہے وہ چونکہ فاتحہ اور فعلہ ایک ہی گروپ میں ہے تو وہ اسی طرح تھا جس طرح یہ فعلہ یفعلو ہے. تو ہم نے پڑھا تھا فاتحہ یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. لیکن جب ہم نے ناصرہ پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ناصرہ میں زبر کی بجائے زیر پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ناصرہ میں زبر نہیں ہے عین کلمے کے اوپر بلکہ پیش ہے عین کلمے کے اوپر. تو ناصرہ کیسے تھا؟ ناصرہ کا تھا ینصرو ینصرون تنصرو انصرو تنصرون ننصرو. اور ناصرہ کے جو باقی تین تھے خالقہ ذاکرہ عبدہ وہ بھی بالکل اسی پیٹرن پہ تھے. اچھا, جب داربا ہم نے دیکھا تو داربا میں زبر کی جگہ پہ یا پیش کی جگہ پہ زیر تھی. تو ہم نے پڑھا تھا یدربو یدربونا تدربو ادربو تدربونا ندربو. ٹھیک ہو گیا. اور جو آخری یعنی کہ چوتھا جو ہم نے پڑھا تھا گروپ, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو چینج تھی وہ تو پہلے ہی گزر چکی, اس کے بعد کوئی چینج نہیں ہے. تو اس میں وہ فعلہ کے پیٹرن پہ ہی تھا. سامعہ کا تھا یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ہم نے جو بھی ابھی تک جو افعال کے بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ہم نے ریوائز کر لیا. آج ہم سب سے پہلے تو دو الفاظ سیکھیں گے نئے. ایک ہے سوفا. فعل مضارع سے پہلے جب بھی سوفا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد یا ان قریب. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں یہ لفظ 40 دفعہ تقریباً آیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یفعلو سے پہلے سوف آئے گا تو سوف کا یفعلو کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں, وہ کرتا ہے حال میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ کرے گا ماضی میں مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب سوف آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے کام کیا نہیں ہے یا وہ کر نہیں رہا ہے, ابھی وہ کام کر رہا نہیں ہے, وہ جلد کرے گا. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ مستقبل فکس ہو گیا کہ یہ حال نہیں ہے, یہ مستقبل میں ہوگا. اور دوسرا سوفا کا مطلب ہے کہ جلد کرے گا. تو ٹائم کو فکس کر دیا گیا, ایک تو یہ حال نہیں ہے یہ مستقبل ہے, اور مستقبل بھی دور کا مستقبل نہیں ہے بلکہ یہ بہت قریب کا مستقبل ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہیں گے سوف یفعلو وہ جلد کرے گا, سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوف تفعلو آپ جلد کریں گے, سوف افعلو میں جلد کروں گا, سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور لفظ ہے سا. سوفا کا مطلب ہے جلد اور سا کا مطلب ہے بہت جلد. تو اس کو یاد ایسے رکھیں کہ اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا بھی وقت نہیں ہے. تو جلد سے بھی پہلے کی کیٹیگری آ گئی, تو یہ بھی مستقبل ہی ہوگا لیکن بہت جلدی والا مستقبل ہوگا. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا, سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے, ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے, سافعلو میں بہت جلدی کروں گا, ستفعلون آپ سب بہت جلدی کریں گے, اور سنفعلو ہم سب بہت جلدی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے, ہم نے پہلے بھی کچھ ٹکڑے پڑھے تھے. ہم نے پڑھا تھا وا پڑھا تھا, ہم نے آ پڑھا تھا, ہم نے فا پڑھا تھا. تو وہاں انہی جیسے یہ بھی دو کچھ ٹکڑے ہیں جو کہ ان مضارع سے پہلے آتے ہیں قرآن کریم میں, کئی دفعہ استعمال ہوئے ہیں, تو وہاں اس کے لیے آپ کو یہ بتانے تھے. تو اب ہم یہ کام کر کے تو اب ہم چلتے ہیں آج کا اصل سبق جو ہے وہ ہے فعل امر. فعل امر یا نہیں یہ دونوں اسی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں امپیریٹو ٹینس. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی کو حکم دینا, کوئی کام کرنے کا حکم دینا, یا کسی کام سے رکنے کا حکم دینا, کسی کام سے روکنا. تو اس کو کہتے ہیں امر اور نہیں. اچھا, فعل سے امر بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ بڑا سٹینڈرڈ طریقہ ہے, وہ ہمیشہ ایسے ہی بنتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب آپ کسی کو حکم دیں گے, کسی کو کوئی کام کرنے کا کہیں گے, تو وہ ماضی میں کام کرنے کا کہہ رہے ہوں گے یا حال یا مستقبل میں کام کرنے کا کہہ رہے ہوں گے؟ مطلب ماضی میں کہیں گے یا مضارع میں کہیں گے؟ مضارع میں کہیں گے. ماضی میں تو نہیں حکم دے سکتے اس کو, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ کرنا
تم نے یہ مطلب کہہ ہی نہیں سکتے اس کو. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی ایک اسی طرح کا سوال ہے کہ آپ حکم کس کو دیں گے؟ سامنے جو موجود ہوگا اس کو حکم دیں گے، اپنے آپ کو حکم دیں گے، یا جو بندہ موجود نہیں ہے اس کو حکم دیں گے؟ جو سامنے موجود ہے اس کو حکم دیں گے. تو اب ہم نے یہ تو سب سے پہلے فیصلہ کر لیا کہ یہ مضارع کا لفظ ہوگا کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، اور مضارع کا بھی سامنے والا لفظ ہوگا، یعنی کہ جو ہم نے پڑھا تھا تفعلو، ٹھیک ہے، اس سے امر بنے گا. تو تفعلو میں کچھ تبدیلی آئے گی تو امر بنے گا، ٹھیک ہے. اب تفعلو میں کیا تبدیلی آئے گی؟ امر بنانے کے لیے دو تبدیلیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے شروع والا تا گرا دیتے ہیں، یہ ہمیشہ اسی طرح ہی ہوگا. جب بھی امر بنانا ہوگا تو مضارع کا جو سامنے والا لفظ ہے اس کو لیں گے آپ، اس کا جو وہ ظاہر ہے اس کے شروع میں ہمیشہ تا ہی ہوگا، تو جو شروع والا تا ہے یہ آپ گرا دیں گے، یہ آپ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور آخری والا آخری جو بھی کلمہ ہوگا، لام کلمہ جو بھی ہوگا، اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو آپ ساکن کر دیں گے. یہ دو تبدیلیاں جب آئیں گی تو مضارع سے امر بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو جب آپ فعلا کا مضارع ہے تفعلو، اس میں جب یہ دو کام کریں گے تو تا گر جائے گا اور آخر میں لام ساکن ہو جائے گا. تو یہ کچھ اس طرح بنے گا، یہ ایرو اس کے اوپر آ رہا ہے لیکن یہ بنے گا اس طرح کہ فا ساکن ہوگا، عین کے اوپر زبر ہوگا اور لام ساکن ہوگا. تو اردو میں یا انگلش میں، اردو میں تو بھی بہت کم ہے لیکن انگلش میں تو ہے ایسے کہ شروع میں اگر ساکن ہو لفظ تو آپ اس کو پروناؤنس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اسکول ہے، اسکول کا جو شروع کا لفظ ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے. اسی طرح اسٹریٹ جو ہے نا وہ بھی ساکن ہے، اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے. لیکن عربی میں اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتے عربی میں. فا ساکن، عین کے اوپر زبر اور لام ساکن. تو اس کے لیے ہم اپنی آسانی کے لیے اس سے پہلے پڑھنے کی لیے تاکہ اس کو پڑھ سکیں ہم، اس سے پہلے ایک حرکت حمزہ اضافی لگا کے، اس کو کہتے ہیں حمزہ اضافی یا ٹیمپریری حمزہ لگا کے، اور اس کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، اس کے نیچے کوئی حرکت دے دیتے ہیں. تو یہ حرکت جو ہے یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ دے دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ لفظ جو ہے، یہ جو لفظ بن گیا تھا اس کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے افعل. افعل کا مطلب ہے تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے. تو افعل کے لیے ہم ٹی پی آئی میں جو اشارہ رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے کہ آپ ایک فنگر سے سامنے والے کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کو آرڈر دیں گے، اوپر سے نیچے اپنی انگلی لے کے آئیں گے اور کہیں گے افعل، تو یہ کام کر، ٹھیک ہے. افعل. اور جب جمع ہوگی تو اس کو کہیں گے افعلو. افعل اور جمع کے لیے یہ اشارہ کریں گے. اور نہیں کے لیے ہم اس انگلی کو اپنے بائیں سائڈ سے دائیں سائڈ پہ لے کے جائیں گے. لا تفعل یعنی کہ تم یہ کام مت کرو اور تم سب یہ کام مت کرو. تم یہ کام کرو، تم سب یہ کام کرو، تم یہ کام مت کرو، تم سب یہ کام مت کرو. تو یہ ہمارے اشارے ہوں گے ٹی پی آئی کے. تو ہم نے یہ سیکھ لیا یہاں سے کہ پہلا جو لفظ بنے گا وہ بنے گا افعل، ٹھیک ہے. افعل کے بعد افعل کی جمع ہوگی افعلو. افعل افعلو، ٹھیک ہے. اور نفی کرنا، نفی بہت آسان ہے. ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ مضارع میں جب نفی کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لا لگاتے ہیں، اور جب ہم نے آرڈر دینا ہوگا تو آخر کا جو حرکت ہے، آخر کی جو حرکت ہے نا وہ ساکن ہو جائے گی. تو ہم کہیں گے لا تفعل لا تفعلو، ٹھیک ہے. افعل تو کر، افعلو تم سب کرو. لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو. ٹھیک ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. چلیں دیکھتے ہیں. تو اب جو ہمارا ٹیبل ہے فعلا کا، وہ تیسرا جو زمانہ ہے یا تیسرا جو ٹینس ہے، وہ تیسرا جو ٹینس اس میں شامل ہوا ہے. اس کے بعد اب یہ بن گیا ہے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. ٹھیک ہے جی. تو میرے ساتھ پڑھیں افعل تو کر، افعلو تم سب کرو.
لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو. تم سب مت کرو. اچھا اب آگے پھر ہم ذرا وہی سوال جواب کی طرف جب آتے ہیں تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اف ال اگر میں آپ کو کہوں کہ تو یہ کام کر یا تم یہ کام کرو تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے اردو میں اگر آپ جواب دیں گے؟ جی ہاں میں یہ کام کرتا ہوں. ہاں میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے تو میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام کرتا ہوں تو مضارع کا آئے گا اپنی طرف اشارہ کر کے، ایسے ہی ہے. جی بالکل. تو اف ال کا جواب آئے گا افعلو. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا تھا نا یفعلو یفعلون تفعلو افعلو. تو اف ال کا جواب ہوگا افعلو، میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام کرتا ہوں. اور افعلو کا جواب آئے گا نفعلو. افعلو تھا تم سب یہ کام کرو اور اس کا جواب آئے گا نفعلو، ہم سب یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی آسان ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ کوئی ورڈ لگائیں جیسے افعل خیرن بھلائی کا کام کرو تو جواب آئے گا افعلو خیرن، میں بھلائی کا کام کروں گا یا میں بھلائی کا کام کرتا ہوں. افعلو خیرن تم سب بھلائی کا کام کرو، نفعلو خیرن ہم سب بھلائی کا کام کریں گے. ٹھیک ہے ہضم ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہی ہے، کچھ ابزاب ہو رہا ہے. چلیں تو یہ اب جو ٹیبل ہے نا ہمارا وہ اس طرح اس شکل میں آ چکا ہے. ہم نے یہ ماضی پڑھے سارے، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. پھر ہم نے مضارع پڑھے یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. اور پھر ہم نے پڑھا افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. اور ہم نے یہ پڑھا کہ افعل کا جواب جو ہے وہ کہاں سے آئے گا، وہ آئے گا یہ افعلو. ٹھیک ہے افعل کا مطلب ہے تو کر اور جواب آئے گا میں کرتا ہوں. اور افعلو کا جواب افعلو کا مطلب ہے تم سب کرو تو جواب آئے گا نفعلو، ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں آگے چلیں. الحمدللہ. دوسرا ہے جی فتح. تو اس گروپ میں ہم نے 3 پڑھے تھے، ہم نے فعلا پڑھا تھا، ہم نے جعلا پڑھا تھا اور ہم نے فتح پڑھا تھا. فتح کا جو اف ال کے پیٹرن پہ بنے گا وہ کیا بنے گا، اگر ہم اس کا ٹیبل دیکھیں تو اس کا ٹیبل یہ ہے نا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ تفتحو سے بنے گا امر. سب سے پہلا پوائنٹ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مضارع کے سامنے والے جو اشارہ ہے اس سے امر بنے گا، تو تفتحو سے امر بنے گا. امر بنانے کا طریقہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تا گرا دیں گے آخری سائلنٹ ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا، سوری سائلنٹ کہہ رہا ہوں، ساکن ہو جائے گا آخری. تو یہ بنے گا فا ساکن تا زبر اور ہا ساکن. یہ پڑھنا مشکل ہے تو اس سے پہلے ہم حمزہ لگا دیں گے اور حمزہ کے نیچے زیر ہوگی تو یہ بن جائے گا، کیا بنے گا، افتح. افتح کا مطلب ہے تو کھول، اور اس کی جمع کیا ہوگی افتحو، تم سب کھولو. ٹھیک ہے افتح افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو. ٹھیک ہے میرے ساتھ پڑھیں افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو. ٹھیک ہے افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. اچھا اب اگر سوال پوچھا جائے افتح تو جواب کیا ہوگا، افتحو. افتحو. بہترین. اور سوال اگر کہا جائے افتحو، حکم دیا جائے، سوال تو نہیں ہوگا یہ حکم ہے، افتحو تو جواب کیا ہوگا نفتحو. نفتحو. زبردست آگے. افتح کا جواب ہے افتحو اور افتحو کا جواب ہے نفتحو.
اور اگر اس کے ساتھ کوئی چیز لگا دی جائے جیسے افتح الکتاب، افتح الکتاب، تو یہ دو ٹکڑے ہیں الگ الگ، تو یہ جو ہا کے نیچے زیر ہے یہ اصل میں تو ساکن ہی تھی، افتح الکتاب، تو پھر اس کو جب جوڑ کے پڑھنا تھا تو یہاں پہ زیر لگا دی، اور یہاں والا الف جو ہے، الف کے اوپر جو زبر تھی، حمزہ کے اوپر زبر جو تھی وہ جو ختم ہوگی، تو ہم پھر اس کو پڑھیں گے افتح الکتاب، لیکن آسانی کے لیے ہم ابھی فی الحال سمجھنے کے لیے کہیں گے افتح الکتاب، تو جواب ہوگا افتحو الکتاب۔ اور جب اگر کہا جائے گا، انسٹرکشن دی جائے افتحو الکتاب، تو جواب ہوگا نفتحو الکتاب، میں کتاب ہم سب کتاب کھولیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہمارا جو فاتحہ کا ٹیبل ہے وہ یہاں پہنچ گیا۔ ایک دفعہ ریوائز کر لیں، فاتحہ، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو۔ ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ۔ اور آخری جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے، وہ ہے جعلہ کا تھا اجعل، جعلہ جو تھا، جعلہ کا جو لفظ تھا اس کا بنے گا، تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کیسے بنے گا، یہ دیکھیں ہم تجعلو سے بنائیں گے، ٹھیک ہے، تا گرائیں گے، لام ساکن ہو جائے گا، تو یہ بنے گا جیم ساکن، حمزہ عین کے اوپر زبر اور لام ساکن۔ یہ پڑھنا مشکل ہے تو اس سے پہلے حمزہ لگے گی اور نیچے زیر ہوگی، اجعل، ٹھیک ہے، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو، اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل تو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اجعل ہم نے پہلے پڑھا ہے کہیں؟ دعاؤں میں پڑھا تھا، دعاؤں میں پڑھا تھا، ماشاءاللہ، کہاں پہ یاد کرائیں؟ دو جگہ ہم نے پڑھا، رب جعلنی، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اجعلنی، دو ٹکڑے ہیں، اجعل کا مطلب ہے تو بنا، نی کا مطلب ہے مجھے، تو اجعلنی، اے اللہم اجعل، رب اجعلنی، ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا رب اجعلنی، اے میرے رب تو بنا مجھے، اور دوسری جگہ ہم نے پڑھا تھا اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعل، اجعل کا مطلب ہے تو بنا، نی کا مطلب ہے میں، مجھے، تو اجعلنی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ کو ریلیٹ کریں گے انشاءاللہ، جب ہم ریویژن کریں گے تو ہم بہت سارا کچھ پہلے پڑھ چکے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل تو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ۔ اور جب سوال جواب ہوں گے تو اجعل کا جواب ہوگا اجعلو، میں بناتا ہوں، اور اجعلو کا ریسپانس ہوگا نجعلو، ہم سب بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق جو ہے وہ آسان تھا، مشکل تھا؟ آسان تھا، انٹرسٹنگ ہے، مطلب ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی بناتا ہے، تو تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں گے، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے یاد ہو جائیں گے۔ تو جعلہ کا جو ٹیبل ہے وہ اگر کوئی ریوائز کرے تو شروع سے لے کے آخر تک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیں جی، الحمدللہ آج کا سبق ختم ہوا۔ آخر میں ہم نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں۔ نقطہ تعلیم یہ ہے کہ جی پڑھنے سیکھنے کا ماحول بنائیے، سیکھنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ تو جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو جب کوئی چیز یاد کرنی ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، ہم اس کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں بنا کے اپنے کمروں میں لگا لیتے تھے، اس کے آتے جاتے ہماری نظر پڑتی رہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی ہمیں یاد کرنا، جو بھی ہم یاد کرنا چاہتے تھے وہ ہم یاد کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، وہ کلاسوں میں پوسٹرز لگا دیتے ہیں، جو بھی امپورٹنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے امپورٹنٹ جو
لیسنز ہوتے ہیں ان کی، تو آتے جاتے آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو وہ ریوائز ہوتے رہتے ہیں، آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی بالکل وہی کام سارے کرنے ہوں. پوسٹرز ہیں، بنے ہوئے ہیں پوسٹرز، آپ بنا سکتے ہیں پوسٹر بنائیں اور ان کو آویزاں کریں اپنے گھروں میں، اپنے آفس میں، تاکہ وہ دیکھ کے آپ کو چیزیں یاد ہوں. QC1 کے جو اسباق ہیں اس کے پوسٹرز بنے ہوئے ہیں، میں آپ کو شیئر کر دوں گا، اگر آپ اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس لگانا چاہیں اپنے آفس میں اپنے سامنے تو اس کو لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکٹ بک اپنی جیب میں رکھیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں. تو جس طرح ہم اسکول کے زمانے میں یا کالج کے زمانے میں چیزوں کو یاد کرنے کے لیے کچھ پیجز کے اوپر لکھ کے نوٹس بنا کے تو اپنی جیب میں رکھتے تھے، بار بار ان کو دیکھتے تھے، تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی سارے وہی کام کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ بار بار اس کی ویڈیو کو سنیں. ٹیکسٹ بک جو ہے اس کی جو آپ کو دی گئی ہے وہ اپنے سامنے رکھیں، اس کو بار بار کھولیں، اس میں سے اسباق کو دیکھیں، اور وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ اپنے گھر میں لگائیں، اس کے اوپر آیتیں لکھیں، ان آیتوں کا ترجمہ لکھیں، ان میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی لکھیں، اپنے خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں، وہ بھی آتے جاتے دیکھتے رہیں اس کو. تو انشاءاللہ اس سے گھر میں ایک قرآن سیکھنے کا ماحول بنے گا. اور اپنے دوستوں کو، خاندان کے افراد کو اکٹھا کریں، ان کو یاد کرائیں، ان کو ٹارگٹس دیں، اور ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو انہوں نے کیے ہیں یا نہیں کیے اس کے بارے میں ان سے فالو اپ لیں. ان سارے کاموں میں سب سے آسان کام جو ہے وہ ہے پاکٹ بک کو اپنے پاس رکھنا. پاکٹ بک آپ سب کے پاس ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، بار بار دہرائیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا ہو جائے گی. الحمدللہ آج سبق نمبر 15 کے اختتام پر ہم نے 186 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن کریم میں 37,500 بار آئے ہیں، اور قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. اور ہم اپنے مقصد کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کورس کا وہ ہے 41,000، تو آج ہم نے 37,000 کر لیے. 5 لیسن رہ گئے، انشاءاللہ اس میں ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھیں. ڈیلی کے حساب سے روزانہ ٹائم نکالیں، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں، اور اس میں سے جو الفاظ ہم نے آج تک دیکھ لیے ہیں تو تقریباً ہم 50% کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو آپ کو ہر صفحے میں آدھے الفاظ ایسے نظر آنے چاہیے جو کہ جن کا مطلب آپ کو پتہ ہے، جو ہم نے اس کورس میں ابھی تک پڑھ لی ہیں. اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں. حافظے سے بھی جب پڑھیں تو اس میں بھی ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں. تو اب تو وہ آپ کو الفاظ بہت زیادہ ملنے چاہیے، ہر دوسرا لفظ یا ہر لائن میں 4 الفاظ آپ کو ملنے چاہیے جو کہ جن کا مطلب آپ کو آنا چاہیے. 2 پڑھنے کے کام ہیں، ایک کتاب سے پڑھنا اور ایک ووکیبلری کارڈ سے پڑھنا. اس 2 کرنے کے کام ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ لوگوں کو کوئز شیئر کیا جائے گا، اس ویک کا ہوم ورک ہوگا تو وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایک آپ اپنی ورک بک کے اوپر یہ جو 2 لیسن ہم نے کل اور آج پڑھے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے آپ کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. شیطان سے پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود بہت اچھا سیکھیں گے. اور اگر آپ کو ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.